الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولو الصدق والصفاء شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الخلا نور الہدی کاف الورا فکان قاب قوسین او ادنی یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا لی خمسۃ اطفی بہا حل الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے زبان جیسی عظیم نعمت عطا فرما رکھی ہے اور زبان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جل وعلا نے بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما رکھی ہے، وہ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ آمینہ کے لال پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں مسجد فاطمہ الزہرا میں اپنے آقا پہ درود پڑھ رہے ہیں اور آمینہ کا لال گنبد حضرا میں ہمارے درود کو سن بھی رہا ہے اور جواب بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا علیکہ یا حبیب اللہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کے لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کے لاج زہرا اور مقام خونے
رسول یہ ہے کرے گے جنت پہ راج زہرا مقام خون حسین یہ ہے مقام خون رسول یہ ہے کرے گے جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نام ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا اور زمانے بھر میں جو بٹے رہا ہے حق تیرے گھر کا اناج زہرا زمانے بھر میں جو بٹے رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو ہے تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا اور شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا تے رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمی زہرا حیا دی ملکہ بطول زہرا کہان تاندا اصول زہرا سبحان اللہ اچھے بولو حیا دی ملکہ بطول زہرا کہان تاندا اصول زہرا حیا دی ملکہ بطول زہرا طہارتاں دا اصول زہرا تے حسن و حسین دے خوبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا تے حسن و حسین دے خوبداراں دا سلام کر لے
قبول زہرا بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام ذی عزت و ذی احترام عظیم مقتدر حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی اور رمضان المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ سب کو بخشش اور مغفرت کے تاج عطا فرما کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک میں عظمت ماہ صیام اور روزوں کی فضیلت کے عنوان سے آپ احباب نے گفتگو سماعت فرمائی۔ رمضان المبارک کے 3 تاریخ کو، یعنی 3 رمضان المبارک کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی شہزادی، شہزادی کونین سیدۃ الزہراء سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ آج میں سیدہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور سیدہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کی عظمت کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل و علا مجھے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ بیٹھ کر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی آل اور محبوب کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے، محبوب کی آل سے مودت اور محبوب کے اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہماری آل رسول کی محبت اور اصحاب رسول کی محبت کو ہمارے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے۔ احباب ذی وقار، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے پروردگار عالم جل و علا کے لا ریب کلام میں سے
ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک ذات نے اپنے محبوب کی آل کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی آل کی پاکی کو بیان فرمایا ہے۔ میں پڑھا قرآن جو تو سیا کو سبحان اللہ، اور تھوڑا جا زور لا کے بولو۔ آل رسول دا ذکر ہے، آل رسول دا ذکر پھر بغیر ذوق تو تے نہیں نہ سنیا جانا ہے۔ تے اسی تے آل والے بھی ہاں، تے اسی تے اصحاب والے بھی ہاں۔ مسئلہ تے سانو کوئی نہیں نا، اسی تے آل نال بھی پیار کر دے ہاں، تے اسی تے اصحاب نال بھی پیار کر دے ہاں۔ ساڑھے دلاں وچ بغض کسے واسطے بھی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سانو سنی باپ دی سنی اولاد پیدا فرمایا ہے۔ بولو نا، بولو سبحان اللہ۔ اسی تے سنی آنا الحمدللہ، تے اسی اپنی سنیت تے ناز کر دے ہاں کہ اسی مصطفیٰ دی آل دے بھی نوکر ہاں، مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی نوکر ہاں۔ تے جڑا جنہ نوکر ہے انی زبان انی آواز نال بولے سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار عالم جل جلالہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سونیا انما یرید اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، انما حرف مشبہ بالفعل ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عربی گرامر نے جس کلمے کے شروع میں لفظ انا آ جائے اس میں شک کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی آل کی پاکی بیان کرتے ہوئے لفظ انا سے شروع کیا، فرمایا انما یرید اللہ، فرمایا شک میں نہ رہنا، اللہ رب العالمین یہ ارادہ کرتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی ہر پلیدی کو دور کر کے اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا رب ذل جلال ارادہ کرتے ہیں تم سے ہر ناپاکی پلیدی کو دور کر کے اے میرے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے، ستھرا فرما دے، ستھرا فرما دے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، نمازی نو حکم پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، غازی نو حکم پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، غازی نو حکم پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، غازی نو حکم پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، مجاہد نو حکم پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، صوم و صلات کرن والے نو حکم پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، بلکہ پوری کائنات مسلمان واسطے ای حکم پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، پر پلیدی نو حکم میرے مصطفیٰ دی آل دے نیڑے نہ جائیں۔ آئے ہائے بولے بولے سبحان اللہ۔ پوری کائنات مسلمان اللہ نے حکم فرمایا پلیدی دے نیڑے نہ جائیں، پر پلیدی نو حکم ہو گیا میرے مصطفیٰ دی آل دے نیڑے نہ جاوی، انہیں کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ انہیں کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، انہیں کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان لبیک، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان لبیک۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن سن کے تے بھائی سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سونیا ہم نے آپ کی اولاد کو ہر قسم کی نجاست و پلیدی سے پاک کر دیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، امام مسلم نے اس روایت کو لکھا ہے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو بھی بلایا، میرے آقا نے حضرت امام حسن کو بھی بلایا، میرے آقا نے حضرت امام حسین کو بھی بلایا، سیدہ زہرا کو بھی بلایا، مولا علی حیدر کرار کو بھی بلایا۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا نے امام حسن کو بلا کے، حضرت امام حسین کو بلا کے، سیدہ زہرا کو بلا کے، حیدر کرار کو بلا کے، میرے آقا نے اپنی کالی کملی عظمت والی رحمت والی اپنی کالی کملی میں داخل فرمایا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا
پاکیں میرے آقا دعا کر رہے ہیں، عرض کرنے لگے اللہم ہؤلائی اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے کریم آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا لیا۔ میرے آقا نے عرض کی ہے میرے مولا، یہ میری اہل بیت ہیں اور یہ میری خاص ہیں۔ عرض کی الہ العالمین تو ان سے ہر ممکن ناپاکی کو دور کر دے، ان سے ہر طرح کی نجاست و پلیدی کو دور کر کے میرے آقا نے عرض کی میرے ربا سونیا انہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ اچھا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور رب ذوالجلال نے میرے نبی کی آل کو، میرے نبی کی اہل بیت اطہار کو میرے رب نے ایسا پاک کر دیا، ایسا پاک کر دیا، فرمایا یہ ایسے پاک ہیں، یہ ایسے پاک ہیں کہ جس گناہگار کی طرف بھی نگاہ کرم سے دیکھ لے اسے بھی گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ خود بھی پاک ہیں اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ خود بھی نور والے ہیں۔ انج نہیں محبت نال بولو میرے او سونیا، او میرے او سونیا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ خود بھی پاک ہیں، یہ خود بھی نور والے ہیں۔ اچھا اچھا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ خود بھی نور والے ہیں، یہ خود بھی نور والے ہیں۔ جملے دا لطف لو ذرا، فرمایا یہ خود بھی نور والے ہیں۔ آج مصطفیٰ نو کی نور نہیں من دے، آ نظرہ سن محمد دی آل بھی نور ہے، محمد آپ بھی نور ہے۔ فرمایا یہ خود بھی نور والے ہیں، فرمایا یہ خود بھی نور والے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے نبی کی آل خود بھی نور والی ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کا دل بھی نور نالا نور ہو جاتا ہے۔ تینا نال محبت کر کے جدا دل نور نالا نور ہو گیا، جدا ظاہر تے باطن نور نالا نور ہو گیا، پھر او میرا امام احمد رضا خان بولیا، میرا امام کہندا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پڑھو میرے نال مل کے، رب کعبہ دی قسم روزے دی حالت دے اندر پاکاں دے ذکر کرو گے اللہ تن تے من نو پاک فرما دے۔ میرے نال مل کے پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ آہا مزہ آ گیا، پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ اے میرے کھبے پاسے والے بھی پڑھ لو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ نا ہجے بھی صحیح آواز نہیں آ رہی، تیری نسل پاک
पाक में है बचा बचा। बोलो 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 तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा। का तू है आईने नूर तेरा सोनिया सोनिया तू है आईने नूर तेरा सबे घराना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बचा नूर का तू है आईने नूर तेरा सबे घराना नूर का। अल्लाह तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ऐसा आले रसूल को पाक फरमा दिया। सुभान अल्लाह ऊंची भाई। हज़रात मैंने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत की बात करनी है, आपकी सीरत को बात करनी है, लेकिन सैयदा ज़हरा की सीरत से पहले, सीरत ज़हरा से पहले तारुफ ज़हरा समात फरमा ले। बोलो ना बोलो सुभान अल्लाह। रोजा में भी रखे होया तो सा कोई चढ़ता नहीं रखे। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हाँ असी भी रोजे चाह, कोई ऐसी गल नहीं है। पाका लोका दा जिक्र करोगे अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। तारुफ ज़हरा सुने। कौन ज़हरा? जिसका बाप सैयदुल अंबिया है। कौन ज़हरा? जिसका शोहर सैयदुल औलिया है। कौन ज़हरा? जिसका बेटा सैयदुश शुहदा है। कौन ज़हरा? जो खुद सैयदतुन निसा है। सुभान अल्लाह उचिया। अल्लाह अल्लाह। कौन ज़हरा? जिसका बाप अंबिया का सरदार है। ना बोले हो तुसी। जिसका बाप अंबिया का सरदार है। कौन ज़हरा? जिसका शोहर औलिया का सरदार है। कौन ज़हरा? जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। कौन ज़हरा? जो खुद जन्नती औरतों की सरदार है। कौन ज़हरा? जिसे सैयदा भी कहते हैं, जिसे तैयबा भी कहते हैं। कौन ज़हरा? जिसे ताहिरा भी कहते हैं, जिसे आबिदा भी कहते हैं, जिसे जाहिदा भी कहते हैं, जिसे जाकिया भी कहते हैं। कौन ज़हरा? जिसे मुज़क्किया भी कहते हैं, जिसे राक़िया भी कहते हैं, जिसे राफ़िया भी कहते हैं। अरे कौन ज़हरा? जिसे अली के दिल का चैन भी कहते हैं, मुस्तफ़ा के दिल का करार भी कहते हैं। सुभान अल्लाह जी। जिसे अली के घर का सिंगार भी कहते हैं, जिसे हसन और हुसैन की लाडली माँ भी कहते हैं, वो ज़हरा। हज़रात हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کا نام فاطمہ آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا۔ فاطمہ نام ماں نے رکھا، اور فاطمہ فتح من سے بنا ہے، بمانا دور ہونا، کٹ جانا۔ فاطمہ فتح من سے بنا ہے، بمانا دور ہونا۔ معنی یہ بنتا ہے، علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کو اور ان کی اولاد سے محبت رکھنے والے کو اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے، اس لیے سیدہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب بطول ہے، بمانا کٹ جانا، منقطع ہو جانا۔ آپ چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے منقطع ہو کر، دنیا سے کٹ کے اپنے دل کا تعلق اپنے رب سے جوڑے رکھا، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو زہرا بھی کہتے ہیں، زہرا بھی کہتے ہیں آپ کو۔ زہرا دے نائتے تے بولو سبحان اللہ۔ آپ کو زہرا بھی کہتے ہیں، اور زہرا کلی کو کہتے ہیں۔ زہرا کلی کو کہتے، کلی کو زہرا کلی کو کہتے ہیں۔ کلی پتہ میں کیڑی ہوندی نا، ہے پھول دی کلی۔ زہرا کلی کو کہتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ صرف کلی کو نہیں، جنت کی کلی کو زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اونچی۔ صرف کلی کو نہیں، جنت کی کلی کو زہرا کہتے ہیں۔ اسی واسطے تے میرے مصطفیٰ لوگ اپنی اولاداں نو چم دینے تے میرے مصطفیٰ سیدہ زہرا نو سنگ دے سن۔ یار بڑی ٹھلی سبحان اللہ تواڈی بھائی، اور تھوڑا جا زور لا کے بول لو۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا، سونیا ساری کائنات کے لوگ اپنی اولاد نو چم دینے، سونیا تسی سیدہ نو سنگ دے ہو، تسی سیدہ نو سنگ دے ہو۔ میرے آقا فرمایا، اے میرے غلاموں، لوگ اس واسطے چم دینے کہ انہاں نو تے خوشبو نہیں آندی، میں اپنی سیدہ نو چم داواں، مینوں جنت دی خوشبو آندی، مجھے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے، میرے آقا فرماتے میں جنت کی سیر کر رہا تھا، فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے میں جنتی درختوں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے لوگوں، جس درخت کے قریب میں کھڑا ہوا، اس درخت کا جو پھل تھا وہ بڑا ہی خوشبودار تھا، بڑا ہی مزیدار اور لطف والا تھا، اس کی خوشبو اپنی طرف مائل کرنے والی تھی۔ میرے آقا فرماتے میں نے اس درخت کا ایک پھل توڑ کے کھا لیا۔ میرے آقا فرماتے میں نے وہ پھل کھایا، اس پھل کی وجہ سے میری پشت میں نطفہ بنا، پھر وہ نطفہ میری پشت سے شکم حضرت خدیجہ الکبریٰ میں منتقل ہوا۔ 9 ماہ کے بعد میری بیٹی سیدہ زہرا پیدا ہوئی۔ میرے آقا فرماتے لوگوں، آج بھی اگر محمد کو جنت کی خوشبو سونگنے کا جی کرے، اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو سونگ لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ بولو سبحان اللہ۔
مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا پاک اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ میرے نبی کی آل کو 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، بڑا مقام ہے سیدہ زہرا کا۔ کائنات میں بڑی بڑی عظمتوں والی عورتیں تشریف لے کر آئی، بڑی بڑی عظمتوں والی، لیکن جو بیٹی اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب کو عطا فرمائی ہے نا، بولو یار سنیے، بولو سبحان اللہ، جو بیٹی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جتنی عظمتوں والی بیٹی عطا فرمائی ہے، آؤ میں تمہیں تھوڑی سی عظمت بتا دوں۔ میرے آقا نے فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ، فرمایا ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہوا کرتا ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ الولد نعمت والبنت رحمہ، ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے، ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہوتا ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ واہ سیدہ زہرا، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو رحمت بھی اس باپ کے لیے ہے جو کائنات والوں کے لیے خود رحمت بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ واہ سیدہ زہرا، تیری عظمتاں تو قربان جاواں، اے رحمت بھی اس محبوب واسطے بن کے آئی جڑا آپ کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ بولو 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 سنیا، اللہ اکبر۔ اور ایسا مقام پوری کائنات کے اندر 2 عورتیں ایسیاں نے جنہاں واسطے نبیاں دا امام اٹھ کے کھلو جاندا سی۔ نہیں تھوڑی ٹھلی کمزور، سبحان اللہ ہے بھائی، بول سو تھوڑی جی مہربانی فرما سو تے بول سو سبحان اللہ۔ پوری کائنات دے اندر 2 عورتیں ایسیاں سن جنہاں واسطے نبیاں دا امام اٹھ کے کھلو جاندا سی۔ ایک دا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے تے دوجی دا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماندے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اساں جدوں بھی حضور دی بارگاہ وچ کوئی گل کرنی ہوئے نا تے اسی بڑے ادب و احترام دے نال تے جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے ساں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے گل اس طرح ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تے قربان ہو جان، تے اے معاملہ اس طرح ہے۔ جدو حضرت ابوبکر صدیق نے گل کرنی ہوئی وہ بھی اسی طرح جا کے کردے سن، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ بات اس طرح ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کو بات کرنی ہو وہ بھی کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے۔ جب حضرت حیدر کرار کو بات کرنی ہو وہ بھی کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ جب طلحہ و زبیر کو، جب عشرہ مبشرہ صحابہ کو، کم و بیش 1.25 لاکھ میرے نبی کے صحابہ کو جب میرے مصطفیٰ سے بات کرنی ہو وہ یہی کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائے۔ سونے یہ بات اس طرح ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک روز میں کملی والے کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، سیدہ زہرا آ گئی۔ اللہ واللہ سنیا سبحان اللہ۔ فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، سیدہ زہرا آ گئی، سیدہ زہرا آ گئی۔ فرماتے سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہی پردہ ہے، پردہ ہی پردہ ہے، پردہ ہی پردہ ہے۔ ارے یہ تو وہ سیدہ زہرا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہے۔ یہ وہ سیدہ زہرا ہے کہ جس کی سر کا بال کبھی آسمان نے نہیں دیکھا اور جس کے پاؤں کی ایڑی کبھی زمین نے نہیں دیکھی۔ بول بول سنی سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے لوگوں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ سیدہ زہرا آ گئی، سیدہ زہرا آ گئی، میرے حضور کی بارگاہ میں سیدہ زہرا آئی تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں
پتہ نہیں اس دن سونے نبی کو، سونے محبوب کو، کملی والے کو اپنی بیٹی پہ کتنا پیار آیا۔ میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو کر میرے آقا نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ میرے آقا نے فرمایا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، فرمایا فاطمہ دو جگ دے ماں پہ میرے تے قربان نے، محمد دے ماں پہ تواڈے تے قربان۔ اب بولو سبحان اللہ۔ ٹکا کے بولو، ٹکا کے جواب دیو، نعرہ رسالت، لاج نعرہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بولو سارے سارے بولو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پتہ نہیں سونے محبوب نو اپنی بیٹی تے کنا کچھ پیار آیا۔ فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، دو جگ تے ماں پہ میرے تے قربان نے۔ او بولو سنیا سبحان اللہ۔ دو جگ دے ماں پہ میرے تے قربان نے، تے محمد دے ماں پہ سیدہ تیرے تے قربان نے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے سائیں سردار آکھیا سی کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردا سنگار فاطمہ، مولا علی دے گردا سنگار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ۔ اور بیٹے شہید باپ نبی، پھر آپ طیبہ، بیٹے شہید باپ نبی، پھر آپ طیبہ، جنت دی حکمران تے سالار، جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اس کائنات عالم میں جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، صدقات و خیرات کر لو، صائم الدہر بن جاؤ، قائم اللیل بن جاؤ، مگر کبھی اپنے نمازوں پہ، روزوں پہ، صدقات و خیرات پہ، کبھی اپنی سخاوت پہ، کبھی اپنی بلندی پہ ناز نہ کرنا، کبھی اپنے روزوں پہ مان نہ کرنا مجھے روزے بخشوائیں گے، کبھی اپنے صدقات و خیرات پہ مان نہ کرنا کہ میری سخاوت مجھے بخشوائے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مان کرنا ہی ہے تو مصطفیٰ کی آل کی محبت پہ کرو۔ نہیں بولے سبحان اللہ۔ اگر مان کرنا ہی ہے تو مصطفیٰ کی آل پہ کرو، مان کرنا ہی ہے تو مصطفیٰ کے اصحاب کی محبت پہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ تو انو دنیا وچ بھی عزت عطا فرما دے گا، اللہ قبر و حشر وچ بھی عزت عطا فرما دے گا۔ جڑے انہاں دے نال پیار کردے نے نا، انہاں دی کنڈ کدے تھلے نہیں لگدی۔ ہاں تسی اس طرح میرے نال گور گور کے دیکھتے ہو میرے نال جی میں کوئی بڑی عجیب گل کر دیتی،
جڑے انہاں پاکاں دے نال پیار کردے نے اللہ انہاں نو دنیا تے بھی پاک کر دیندا ہے، اللہ انہاں دی قبر و حشر بھی پاک فرما دیندا ہے۔ بولو سبحان اللہ اچھیا۔ تائیوں تے کسی آکھیا سی نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب روز سجے دو پہ سجدے کیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجے دو پہ سجدے کیے جا کیوں نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا ڈرانا ملا ہے۔ جنوں سمجھ آئے میرے نال ایک دفعہ پڑھ لے نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجے دو شب و روز سجے دو پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا سونیا اساں انہاں نو پاک فرما دیتا ہے، فرمایا اساں انہاں نو پاک کر دیتا ہے تے قیامت تک جڑے انہاں نال محبت کردے نے انہاں نو بھی پاک فرماندے رواں گے۔ جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ آل رسول دے نوکر بن جاؤ، اصحاب رسول دے کمی بن جاؤ، اس جہان وچ بھی عزتاں نے، اس جہان وچ بھی عزتاں نے، اس جہان وچ بھی کامیابیاں نے تے اس جہان وچ بھی کامیابیاں نے۔ حضرات ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرنے والے ہیں، ہم حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ عظمت اہل بیت اطہار ہمیں صحابہ نے بتائی ہے۔ کہندے نا یو بولے ہو سبحان اللہ ٹکا کے، بہت بڑا جملہ بول بیٹھا۔ میں آکھیا اسی آل رسول نال پیار اس واسطے کر دے ہاں کہ سانو عظمت آل رسول، سانو عظمت آل رسول اصحاب رسول نے دسی ہوئی ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے او بولے سبحان اللہ۔ ہم آل رسول کی نوکری اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں عظمت آل رسول مصطفیٰ کے صحابہ نے بتائی ہے، اور ہم حضور کے صحابہ کی غلامی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کے صحابہ کی عظمت مصطفیٰ کی آل نے بتائی ہوئی۔ اساں دوواں نال پیار کرنا چھوڑ کے نہ اسی کسی دا ہک دا بھی دامن اسی سمجھیے نجاتے نہیں۔ مصطفیٰ بھی اچھے نے، مصطفیٰ دی آل بھی اچھی ہے، مصطفیٰ دے اصحاب بھی اچھے نے، مصطفیٰ دے والدین بھی اچھے نے تے انہاں نال پیار کرن والے بھی اچھے نے۔ مصطفیٰ آپ بھی اچھا، مصطفیٰ دے چار چفیرہ بھی اچھا ہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 2 منٹ میں آپ دی وصال دے حوالے نال حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نا آخری وقت
विसाल दे वक़्त आपने मौला अली शेर खुदा नू बुलाया ना, दिन नू आपने गुसल किया, कपड़े बदलाए, आप बुखार दी कैफियत अंदर सन। ते शाम नू मौला अली हैदर करार नू बुला के कहन लगे, ऐ अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो, मैं कुछ वसीयतां करना चाहनी हाँ तुहानू। मौला अली शेर खुदा फरमाया, बोल ज़हरा। ते हज़रत सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप कहन लगियाँ कि ऐ मौला अली शेर खुदा, दुनियावी मामलात के अंदर, दुनियावी मामलात दे अंदर उलझ जानी सा, अगर तुहाडी खिदमत विच कोई कमी रह गई होवे तो मैनू खुदा राह फी सबीलिल्लाह मैनू माफ़ कर दिओ। दूसरी वसीयत की थी कि ऐ अली शेर खुदा मेरे बच्चों का ख्याल रखियो। तीसरी वसीयत की थी कि ऐ अली शेर खुदा, मैं जदों इस दुनिया तो चली जावां तो फिर मेरी कबर ते आया दे, मेरी कबर ते आना रहना, मेरी कबर नू बुला ना देना। तो चौथी वसीयत करके तो कहन लगी, ऐ अली शेर खुदा, जदों मेरी रूह मेरे जिस्म तो जुदा हो जाए तो अली सैयदा ज़हरा दा जनाजा रात दी तारीकी विच उठाया जाए। सैयदा ज़हरा का जनाजा रात की तारीकी में उठाना। सुनो मुसलमान घरों में पैदा होने वाली मुसलमान बेटियों, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी कहने वालियाँ आज तुम्हें इस्लामाबाद की रोडों पे नज़र आ रही हैं, जिनके दुपट्टे उनके गलों में हैं और कई के दुपट्टे उतर चुके हैं, बरहना लिबास पहन के और प्ले कार्ड उठा के कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। लेकिन जाते जाते सैयदा ज़हरा ने अपने बाबा की उम्मत की औरतों को बता दिया कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी नहीं, ये जिस्म भी रब का है, मर्जी भी मालकान दी चलेगी। सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आखिरी वसीयत की कि हुजूर जदों मेरा रूह निकल जाए, मेरी रूह जुदा हो जाए मेरे जिस्म तो मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया, ज़हरा बाकी वसीयतां ते समझ आ गई, ये आखिरी वसीयत ती समझ नहीं आई। लोग चाहते ने साडा जनाजा दिन दे उजाले में उठाया जाए ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग शिरकत करन, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग नमाज जनाजा अदा करन। ते तू कहनी है मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठा लेना। कि हज़रत ज़हरा दी अखां विच अथरू आ गए तो कहन लगियां कि ऐ अली शेर खुदा, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मेरी ज़िंदगी गुजर गई। ये पैगाम जाके अपनी औरतों को सुनाना। आज के जुमे का ये पैगाम कि सैयदा ज़हरा ने आखिरी वक़्त वसीयत की और अर्ज़ की, ऐ अली शेर खुदा, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मुझ पे कभी किसी गैर महरम की निगाह नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि जब मुस्तफ़ा की बेटी का जनाजा उठे, मुस्तफ़ा की बेटी के जनाजे पे भी किसी गैर महरम की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। ए तरबियत मुस्तफ़ा सी, मुस्तफ़ा ने इस तरह अपनी बेटी की तरबियत की हुई सी। अल्लाहु अकबर। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, फरमाया हया ईमान दे नाल है, ईमान दा हिस्सा है। अगर हया नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रात सिर्फ औरतों के लिए ही हया नहीं, मर्दों के लिए भी हया है। औरतों को अगर पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को भी निगाहें नीची करने का हुक्म है। फरमाया तू अपनी निगाह नू झुका के टुरया कर, ते औरत नू हुक्म है तू पर्दे विच रह के टुरया कर। हज़रात जदों नौजवान नस्ल अपनी निगाहां नू झुका के टुरे और साडियां औरतां बहना बेटियां साडे जमाने दियां जड़ियां औरतां ने ये अगर अपने आप नू पर्दे विच रख के टुरन ते मर्द अपनी निगाह झुका के टुरे, देखो ना माशरा किस तरह सीधा हो जाता। हज़रात सिर्फ औरतों के लिए यह अहकामात नहीं है, हमारे लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। इसलिए हर बंदा अपने आप पे तो कम अज़ कम शरीयत को नाफिज करना चाहिए ना, क्योंकि अपने आप के बारे में पूछा जाएगा। तू दस तू की थी, तू की कीता शरीयत मुस्तफ़ा वास्ते। हज़रात अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।